تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ غیبت سے بچے، ایک دوسرے کی برائی سے بچے۔ چغل خور کی سزا حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص مدینے میں رہا کرتا تھا، اس کی ایک بہن تھی، وہ مدینے کی نواح میں رہتی تھی، مدینے کے قریب میں رہتی تھی۔ اس عورت کا وصال کا وقت قریب آیا اور اس عورت کو بیماری نے اپنی آغوش میں لے لیا، پریشانیوں نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب وہ آغوش سے پریشانی ہوئی تو اس کا بھائی آیا اس کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کو بھائی اس کی خدمت کیا کرتا تھا، میری بہن کو اور تکلیف نہ ہو جائے، میری بہن اور بیمار نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کی بہن کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد میں صاحبوں اس نے اپنی بہن کی تجہیز و تکفین کی، اپنی بہن کو دفنایا۔ دفنانے کے بعد میں یہ لوگ گھر پر آئے، آنے کے بعد میں اس کا کچھ مال رہ گیا تھا قبر کے اندر۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، میرے دوست میرا کچھ مال رہ گیا ہے، آؤ چلتے ہیں نا، قبر کی طرف چلتے ہیں، قبر کو کھود کے دیکھتے ہیں، وہ مال نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شخص جاتا ہے اپنے دوست کو لے کر، لے جانے کے بعد میں وہاں پہنچتا ہے، قبر کو کھودا جاتا ہے۔ جب قبر کھودتے ہیں تو کھودتے کھودتے دیکھا کہ اس کی قبر کو کھود دیا گیا، اور کھودنے کے بعد میں وہ مال کو نکالا۔ نکالنے کے بعد میں اس نے اپنے دوست کو سائڈ سے کرا اور کہا، دیکھو تو میری بہن پر کیا ہو رہا ہے، دیکھو تو میری بہن کی سزا میں مبتلا ہے۔ جب دیکھا گیا تو اس کی عذاب الہی اس پر ہو رہا تھا، آگ کی لپٹوں نے اس کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، آگ میں جل رہی تھی، بھن رہی تھی۔ اس کا بھائی رونے لگا، سسکیاں بھر بھر کر روتا ہوا سیدھی گھر پر آیا، ماں سے پوچھنے لگا، ماں میری بہن کے اندر کون سی غلطیاں تھی، میری بہن کے اندر کون سی برائی تھی کہ جس سے اس کو آج عذاب قبر نے اپنی آغوش میں لے لیا ہے، عذاب قبر نے اس کو گھیر لیا ہے، اس طرح سے گھیر لیا ہے کہ مجھے اس کی شکل دیکھ کر ڈر سا محسوس ہونے لگا، ماں میں بہت رو رہا ہوں۔ اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے، میرے لال، تیرے بہن کے اندر ایک خرابی تھی، وہ خرابی یہ تھی کہ جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو یہ کان پوشی کیا کرتی تھی، دیوار کے پیچھے سے یہ اس کی باتیں سنا کرتی تھی، اور وہ 4 آدمیوں میں جا کے چغل خوری کر دیا کرتی تھی۔ اے میرے لال، اسی کی سزا ہے یہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ نیکی کریں، اچھے کام کریں، لیکن کسی کی چغل خوری نہ کریں، نہ کسی کے لباس کو برا کہیں، نہ کسی کے اوصاف کو برا کہیں، نہ کسی کے حسب و نسب کو برا کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت سے، چغل خوری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیں، کیونکہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ برائے کرم ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو